बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साजिद गुंदल। आज 8 मार्च है साल 2022। जहांगीर तरीन और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान पैदा हो गया है। इस हवाले से आम तफसीलात पर बात करेंगे। मरीम नवाज की एक नई ऑडियो लीक ने हलचल मचा दी है। इस वक्त शहर इक़्तिदार के अंदर तमाम सियासी जमातों की दौड़ें लगी हुई है। ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, इस पर आज की वीडियो में तफसील के साथ बात करेंगे और उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो समाप्त करने के बाद कीमती फीडबैक से ज़रूर आगाह करेंगे। एक तरफ मेरे इस वक्त आप पीछे पार्लियामेंट देख रहे होंगे और आज की ये तीसरी वीडियो मैं यहीं से कर रहा हूँ, चूँकि इस वक्त बड़ी अपडेट्स जो है वो यहाँ से मिल रही हैं। और दूसरी तरफ बिल्कुल मेरे सामने इस वक्त डी चौक है, जहाँ पर पीपल्स पार्टी का बिलावल जरदारी का लॉन्ग मार्च पहुँचा है और आसफ जरदारी से लेकर फजल रहमान और शहबाज शरीफ, इस वक्त उन तमाम की सेहत बिल्कुल ठीक है। हालांकि ये बड़ी सोचने वाली बात है कि यहाँ पर आसफ जरदारी को अदालतों से तिब्बी ग्राउंड्स पर जमानत मिली। जब ये अदालतों के सामने पेश होते हैं तो ऐसे लगता है कि बिल्कुल इनकी मौत करीब है और ये बीमारी के अंदर बड़े सख्त मुब्तला हो गए हैं। नवाज शरीफ के तो प्लेटलेट्स गिरे, वो यहाँ से भागने में कामयाब हुआ, लेकिन जब यहाँ से इनकी जमानतें होती हैं तो आसफ जरदारी की भी सेहत ठीक होती है, फिर वो जोड़ तोड़ भी करते हैं और मजीद इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं। शहबाज शरीफ को आप देखिए कि उनकी कभी कमर में तकलीफ होती थी, उन्होंने अपने लिए स्पेशल एहतसाब अदालत आने के लिए एक अच्छी लग्जरी गाड़ी की डिमांड की और फिर हमने देखा कि उनकी भी जमानत हो गई। अब जब तारीख पेशी होती है तो उस वक्त वो भी ऐसे लगता है कि कभी सीढ़ियों पर गिरते हैं, कभी उनको कोरोना की बीमारी लाक हो जाती है, कभी कोई बीमारी आ जाती है, लेकिन जब वो तारीख टल जाती है तो उसके बाद उनकी सेहत भी ठीक होती है और कमर में तकलीफ गायब हो जाती है। 3-3 घंटे यहाँ पार्लियामेंट में खड़े होकर वही शहबाज शरीफ तकरीरें करता है। तो झूठ बोलना, बदयांती, खयानत, ये बड़ी मामूली सी बातें हैं हमारे इन सियासतदानों के लिए। ये बड़े अफसोस की बात है, जब इखलाकी इक़्तिदार का जनाजा निकलता है तो फिर ऐसे ही होता है। एक तरफ जो है फजल रहमान वज़ीर आज़म इमरान खान को हमने देखा कि वो यहूदी एजेंट का ताना देते हैं, और दूसरी तरफ आज शहबाज शरीफ ने कहा जी चूँकि यूरोपीय यूनियन के साथ हमारे ताल्लुकात ख़राब कर दिए हैं, यानी उन्हीं ईसाइयों यहूदियों से ताल्लुकात ख़राब करने की वजह से हम वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ जो है वो मैदान में आए हैं। ये बहरहाल हमारी सियासत के बदकिस्मती के साथ तज़ादात हैं। अब एक बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इस वक्त आप देख रहे हैं कि आज पूरा दिन मुख्तलिफ सियासी जमातें, सियासी ग्रोह, धड़े, हम ख्याल ग्रुप्स, वो जो है आपस के अंदर मुलाकातें कर रहे हैं, मुस्तकबिल का तयन किया जा रहा है। और अभी जो लंगड़ियाल साहब की बात हुई है, जो जहांगीर तरीन ग्रुप के जो तर्जमान है नोमान लंगड़ियाल, उन्होंने वादे किया है कि माइनस उस्मान बुज़दार तो ज़रूरी होगा अगर हमें मिलाना चाहते हैं। और मैंने आपको दिन को भी बताया था कि अगरचे वज़ीर आज़म इमरान खान अभी इरकाफ लीग और दीगर इत्तेहादियों की वजह से बड़ी मोहतात गुफ्तगू कर रहे हैं, लेकिन वो जिस तरीके से बाज़ ज़राए ने बताया है कि वो कन्विंस हैं अब उस्मान बुज़दार को हटाने के अंदर, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि पार्टी के अंदर इत्तफाक कायम रहे और दोबारा पीटीआई का वज़ीर आला बन सके। इसकी 100% जब गारंटी यकीनी होगी तो यकीनी तौर पर नया वज़ीर आला जो है उसके आने का बहुत बड़ा चांस पैदा हो चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हमने देखा है कि जहांगीर तरीन के लिए मुलाकात के लिए अलीम खान और ओन चौधरी और इसके अलावा खाकवानी साहब वो लंदन रवाना होंगे, वहाँ पर उनकी बातचीत होगी। अभी हुकूमती वज़रा की जो मुलाकात आज हुई है उसके अंदर बड़े हौसला अफजा रिजल्ट हैं और लगता ये है कि पीटीआई टूटने से बच जाएगी, एक दफ़ा फिर इत्तेहाद कायम होगा और अगला जो साल है अगर वो उसके अंदर किसी तरह की जो अपसेट नहीं होता तो यकीनी तौर पर आवाम को अच्छे तरीके से डिलीवर करेंगे, तो इसके अंदर कौम का भी भला होगा और इसके साथ ही जो है वो पीटीआई के लिए ये एक बड़ा अच्छा अगला इलेक्शन जो है वो बन जाएगा। तो ये पंजाब के अंदर जो है यहाँ तक जहांगीर तरीन ग्रुप का ताल्लुक है, मुस्बत खबरें आ रही हैं। जितने वज़रा ने इस वक्त उनसे मुज़ाकरात किए हैं, बातचीत हुई है, अलीम खान से हुई है, फिर आगे जहांगीर तरीन से भी बाज़ लोगों की बातचीत डायरेक्ट भी हुई है और उसके अंदर जो है वो ये बताया गया है कि मुस्बत पेशरफ्त आइंदा 24 से 48 घंटे के अंदर उस हवाले से नज़र आना शुरू हो जाएगी। लेकिन अब दूसरी तरफ से जो चौधरी बरादरान है वो बड़े परेशान हो गए। उनको ऐसे लगा है कि अब जहांगीर तरीन और बाकी जो लोग हैं उन्होंने सारा मेला तो लूट लिया है, तो अब हम क्या करेंगे। अगर अलीम खान या कोई भी बंदा और
وہ اگر وزیر اعلیٰ آتا ہے پی ٹی آئی سے تو ہم کس کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ اب پوری طرح آج چودھری شجاعت حسین کی فضل الرحمان کے وہ گھر گئے ہیں، ملاقات ہوئی ہے، اور اب انہی معاملات پر جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ نون لیگ کو کنونس کریں کہ پرویز الہی صاحب کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے۔ تو وہ دروازے جو ہے وہ ہمیشہ کھلے رکھنا چاہتے ہیں اور اس کے اندر ان کی کوشش ہے، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ 3 مہینے کے لیے ان کو نون لیگ وزیر اعلیٰ بنا سکتی ہے، لیکن 1 سال یا 1.25 سال کے لیے وہ بالکل کنونس نہیں ہے۔ اور ان کے ہاں بھی یہ اپروچ پائی جاتی ہے کہ چودھری برادران جیسے شاطر سیاستدان اگر ان کو وزیر اعلیٰ بنایا جائے گا تو یقینی طور پر وہ ہماری پارٹی کو اچک لیں گے، ہمارے کارکنان جو ہے وہ اپنی پارٹی کاف لیگ میں شامل کر لیں گے، اور یہ وہ خدشات ہے جس کا اظہار آلریڈی چودھری شجاعت حسین کر چکے ہیں۔ تو آج فضل الرحمان کے ساتھ یہ مذاکرات ضرور ہوئے ہیں، بات چیت ہوئی ہے، مختلف آپشن پر غور ہوا ہے، لیکن چودھری برادران جو ہے ان کے لیے بھی اب فیصلہ کرنا آسان نہیں ہے، چونکہ اگر وہ اب پی ٹی آئی سے کھلی بغاوت کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی چونکہ اگلا الیکشن ہوگا، تو جب پی ٹی آئی کے امیدوار چودھری برادران کے خلاف کھڑے ہوں گے تو گجرات کے اندر اور مختلف اضلاع کے اندر ان کو ٹف ٹائم دیا جا سکتا ہے۔ یہ چیزیں بھی دیکھی جا رہی ہیں۔ اس کے ساتھ جو ہے آج اور بڑی ڈیولپمنٹس یہ ہوئی ہیں کہ یہاں پر جو وزیر اعظم عمران خان کی ظاہر ہے یوٹیوبرز کے ساتھ ملاقات ہوئی، میں بھی اس کے اندر شریک تھا۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ میڈیا کے جو بڑے بڑے طبقہ ملامتیہ کے صحافی ہیں ان کو بڑی آگ لگ گئی ہے، وہ پریشان ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی حکومت کے حمایتی یوٹیوبرز کو بلا لیا ہے تو الیکٹرانک میڈیا جو ہے ان سے وزیر اعظم مطمئن نہیں ہے۔ تو یہ ایک یقینی بات ہے، الیکٹرانک میڈیا کا جو اس وقت منفی کردار ہے، جس طریقے سے وہ یک طرفہ رپورٹنگ کر رہا ہے، جس طرح زرداری اور شریف مافیا کا وہ زبردست طریقے سے پریزنٹیشن دے رہا ہے، بجائے اس کے آپ یہ خیانت کا اندازہ لگائیے کہ ان چیزوں کو ڈسکس کیا جائے کہ بھائی آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں تو آپ ذرا بتائیے کہ یہ نمبر آپ کیسے خرید و فروخت کریں گے، اور کیا یہ جمہوریت ہے؟ اس جمہوریت کے لیے یہ میڈیا، یہ آزادی ادارے رائے کے نام نہاد چیمپئن یہ جنگ لڑتے رہے ہیں۔ اگر یہی ہارس ٹریڈنگ ہوتی ہے، یہی اگر بولیاں لگنی ہیں، یہی اگر تماشے ہونے ہیں، تو پھر یہ جمہوریت اور اس طرح کے ٹائٹل استعمال کرنے کا کیا تک بنتا ہے، کیا فائدہ بنتا ہے؟ تو دراصل یہ مفاد پرست لوگوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس وقت آپ کو علم ہے کہ عمران خان اور ان کی حکومت کے خلاف پوری طرح جو ہے وہ کھڑا ہے، اور حامد میر جو ہے ان کو بحال کر دیا گیا ہے، ان کو معاف کر دیا گیا ہے، اور ان کی ممکنہ جو ڈیل ہے وہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ اب وہ اسٹیبلشمنٹ کو اور فوج کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، وزیر اعظم اور ان کو بے شک وہ ٹارگٹ کرتے رہیں تو ان کی گناہوں کی معافی ہو جائے گی۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ان کی آج جیو نیوز پر واپسی کی جو خبر ہے وہ آصف زرداری بریک کر رہا ہے۔ پہلے بھی کہا جاتا ہے کہ آصف زرداری کے وہ پارٹی کی ایک قسم کے نظریاتی ورکر ہیں اور ان کی بہت زبردست جو ہے آپس کے اندر انڈرسٹینڈنگ ہے، لیکن یہاں پر ایک بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی ہے۔ وہ جہانگیر ترین جس کو اے ٹی ایم کہا جاتا تھا، جس کو چینی چور کہا جاتا تھا، اب چونکہ اس کی ضرورت ہے تو اب آج محمد زبیر نے پروگرام کے اندر کہا کہ جناب جہانگیر ترین کو 1 سال ہو گیا، میں نے تو اے ٹی ایم نہیں کہا، اب ہم یہ بات نہیں کرتے۔ لیکن مریم نواز ان کی آج ایک نئی آڈیو لیک ہوئی ہے، اور یہاں پر چونکہ ابھی جلسہ ہو رہا ہے سامنے وہ بلاول کا، اور جس طریقے سے کانپیں ٹانگ رہی ہیں، اور وہ آپ اس طرح کی باتیں سن رہے ہیں ویسے، لیکن وہ بتاتے ہیں، یہ ذرا آپ سنیے گا۔ یعنی پرائم منسٹر اس وقت جو نواز شریف تھا، مریم نواز کہہ رہی ہیں کسی کو کہ پرائم منسٹر کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ چوروں ڈاکوؤں کی بات سنتا رہا، چونکہ زرداری اس وقت چور اور ڈاکو تھا اور آج ان کا انکل ہے اور وہ سارے ملے ہوئے ہیں۔ اور دوسری طرف جہانگیر ترین کے خلاف ایس سی سی پی کے اندر ایک کیس ہے ان کا، اس کیس کو کھولنے کی بات ہو رہی ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ ریفرنس پارلیمنٹ میں لے کر آنا ہے یا ہم نے ایس سی سی پی کے اندر لے کر جانا ہے۔ تو ایک طرف جو ہے ان کے خلاف یہ انتقامی کارروائیاں کرتے رہے، آج وہی جہانگیر ترین جو ہے ان کے لیے اچھا ہو گیا ہے، نہ کوئی اصول ہے، نہ کوئی ضابطہ ہے، ایک بلیک میلنگ کا نظام ہے یہ پارلیمانی نظام۔ اسی لیے پاکستانی قوم ہمیشہ صدارتی نظام کی ڈیمانڈ کرتی آئی ہے، اور یہ جس طرح اگر آج خدا نخواستہ اگر کچھ لوگ بک جاتے ہیں، ضمیروں کو بیچ دیتے ہیں اور اس وطن کے ساتھ وہ غداری کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو آپ اندازہ کیجئے کہ
کہ پھر اس ریاست پاکستان کا مستقبل کیا ہوگا، آنے والی نسلوں کا کیا مستقبل ہوگا۔ تو ابھی تمام جو پارٹیز ہیں آپس کے اندر وہ رابطے کر رہی ہیں، جہانگیر ترین گروپ کے ساتھ مثبت پیش رفت، وہ آئندہ کسی وقت بھی 2 دن کے اندر آپ کو کسی وقت بھی جو ہے اچھی خبر ملنے جا رہی ہے۔ لیکن چودھری برادران اور کل جو وزیر اعظم کراچی کے اندر بہادر آباد کے اندر ایم کی قیادت سے ملیں گے، اس سے بھی کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن یقینی طور پر اس وقت جو ہے وہ بغیر خرید و فروخت کے کوئی اور معاملہ نہیں ہے۔ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ کانفیڈنٹ ہے، اور وہ تو کہتے ہیں کہ جہاں سے یہ اپنی سوچ رہے ہیں اور جس طرح یہ کہتے ہیں کہ ہم نے لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیا ہے، اور یہ بھی آج خبریں آئی ہیں کہ 8 اراکین جن کا تعلق اپوزیشن جماعتوں سے ہے، وہ 8 اراکین جو ہے وہ حکومت کو ووٹ کریں گے، اور 2 لوگوں کی گزشتہ روز ملاقات یہاں پر پارلیمنٹ لاجز جو اس وقت میری بائیں سائڈ پر ہے، یہاں پر بتایا جا رہا ہے کہ ملاقات ہوئی ہے۔ تو اس طرح کی جو خبریں میڈیا کے اندر گردش کر رہی ہیں، لیکن ایک بات جو ہے وہ ضروری ہے کہ ضرور حکومت کے اندر ہلچل ہے اور اپوزیشن کے اندر بھی نمبر جو ہے گیم ہو رہی ہے، اور یہاں ایک لوٹ سیل تو لگی ہوئی ہے، بازار ہے، جمعہ بازار لگا ہوا ہے، لیکن یقینی طور پر پاکستان کا مستقبل کا اس پر انحصار ہے، اور یقیناً یہ کپتان بازی کسی ٹائم بھی پلٹ سکتا ہے، اور اگر کچھ ضمیر فروشی ہو گئی تو پاکستان کا مستقبل تاریخ جو ہے وہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس ملک کے ادارے کب تک نیوٹرل رہیں گے، اور نیوٹرل کے اندر اگر یہ خرید و فروخت کا دھندا ہوا تو یقیناً قوم کو نقصان ہوگا۔ تمام پارٹیز کے ایک دوسرے سے رابطے ہو رہے ہیں۔ پی ٹی آئی کے اندر ایک اور ہم خیال گروپ ہے، اس کا بھی کل اجلاس طلب کر لیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین گروپ کا آج ہنگامی اجلاس بھی ہوا ہے، دوبارہ کل اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ اسی طرح اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد آج پیش کر دی ہے، اور پیش کرنے کے ساتھ ہی اب ظاہر ہے یہ معاملہ جو ہے 22 مارچ تک تو اجلاس شاید کسی بھی وقت ہو جائے، لیکن عدم اعتماد اب 23 مارچ کی جو پریڈ ہے اس کے بعد ہوگی۔ تو تازہ ترین مختلف ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، ایک غیر یقینی کی صورتحال بنتی جا رہی ہے میڈیا کو دیکھ کر، لیکن یہاں چونکہ ہمیشہ یہ کھیل کھیلے جاتے رہے ہیں اس ملک کے اندر، اور اس وجہ سے اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے ایسے پراپیگنڈے ہو رہے ہیں، ٹیلی ویژن چینلز پر یک طرفہ رپورٹنگ شروع ہو گئی ہے، ایک پوری طرح عمران خان کے خلاف ماحول بنانے کی کوشش ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پاکستانی قوم کا اور ان اراکین اسمبلی کا ایک بڑا امتحان ہے۔ انشاءاللہ فتح جو ہے وہ پاکستان کی ہوگی۔ السلام علیکم۔